کبھی سوچا ہے کہ اگر ہمیشہ کی کامیابی اور خوشی کی گارنٹی مل جائے تو کیسا ہو؟ اور یہ گارنٹی کوئی عام گارنٹی نہیں بلکہ خود پیغمبر اسلام کی طرف سے ہو۔ آج ہم انہی دو بہت ہی سادہ لیکن اتنی طاقتور چابیوں کی بات کریں گے جو سیدھا جنت کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ یہ کوئی لمبا چوڑا مشکل فارمولا نہیں ہے، بس دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ دو چیزیں آخر ہیں کیا۔ دیکھیے، یہ صرف کوئی نصیحت یا مشورہ نہیں ہے، یہ ایک ذاتی ضمانت ہے، ایک ایسا پکا وعدہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے کیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں انعام کیا ہے؟ ہمیشہ کی کامیابی۔ تو آخر وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی حفاظت اتنی زیادہ اہم ہے؟ آئیے یہ بات خود انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ مرکزی وعدہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور اپنی دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بس صرف دو چیزیں، یعنی زبان اور پاکدامنی۔ اب یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے نا، لیکن اس کی اصل اہمیت تب سمجھ آتی ہے جب ہم یہ دیکھیں کہ داؤ پر لگا کیا ہوا ہے۔ اس گارنٹی کی اصل قیمت جاننے کے لیے ہمیں ان دو منزلوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھنا پڑے گا، جن میں سے کوئی ایک ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جنت کے انعام کی قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کے مقابلے میں جو دوسری جگہ ہے، یعنی جہنم، اس کی حقیقت کا تھوڑا سا اندازہ ہو۔ ظاہر ہے جنت کی ٹھنڈک اور سکون کا احساس تبھی گہرا ہوتا ہے جب جہنم کی جلانے والی آگ کا تصور ذہن میں آئے۔ یہ دو بالکل الگ راستے ہیں، دو بالکل مختلف حقیقتیں ہیں۔ تو چلیے ذرا ان کے فرق کو اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ ذرا صرف ماحول کا فرق سوچئے۔ ایک طرف ہے جہنم کی آگ جو دنیا کی سب سے تیز آگ سے بھی 70 گنا زیادہ گرم بتائی گئی ہے، اور وہ بھی مکمل کالی، جہاں روشنی کا نام و نشان نہیں، صرف عذاب ہے۔ اور دوسری طرف ہے جنت، جہاں موسم ہمیشہ بہترین رہتا ہے، نہ کوئی چپتی ہوئی دھوپ، نہ شدید سردی، جہاں کی مٹی زعفران جیسی اور کنکریاں موتیوں جیسی ہیں۔ اچھا، ماحول کے بعد اب آتے ہیں تجربے کی طرف۔ جہنم میں سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی کہ کسی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں اور اس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولنے لگے۔ اور اس کے بالکل برعکس جنت میں ریشم کے لباس ہوں گے، سونے کے کنگن ہوں گے، اور ایسے کھانے کہ بس دل میں خیال آیا اور وہ سامنے حاضر، اور ہر لقمہ پہلے لقمے جیسا ہی لذیذ۔ اور بات صرف سونے، ریشم یا کھانوں کی نہیں، اصل انعام تو وہ ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کا وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جس میں اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال گزرا۔ لیکن ان تمام انعامات اور سزاؤں سے بھی بڑھ کر جو ایک چیز ہے وہ ہے ہمیشگی، ابدیت۔ یہ کوئی کچھ دن کچھ سال کا معاملہ نہیں ہے۔ جو ایک بار جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ وہیں رہے گا، اور خدا نہ خواستہ جو جہنم میں گیا وہ بھی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ایک دائمی فیصلہ ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ داؤ پر کیا لگا ہے، تو چلیے واپس آتے ہیں پہلی چابی کی طرف، یعنی زبان۔ یہ چھوٹا سا وضو جو دو جبڑوں کے بیچ میں ہے، لیکن اس میں طاقت اتنی ہے کہ یہ دنیا اور آخرت بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو قابو میں رکھنا اتنا ضروری کیوں ہے۔ دیکھیے، زبان کی طاقت کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ سچے دل سے نکلا ہوا ایک جملہ، ایک کلمہ ہمیشہ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور وہیں دوسری طرف زبان سے نکلا ہوا ایک غلط جملہ، کوئی غیبت، کوئی بہتان، زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ زبان کے گناہوں میں جو سب سے عام ہے وہ ہے غیبت، اور اس کی تعریف سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غیبت کا مطلب ہے کسی کے پیچھے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے بری لگے، بھلے ہی وہ بات سچ کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی بات سچ بھی ہے لیکن اس شخص کو اس کا ذکر پسند نہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات جھوٹی ہے تب تو وہ بہتان ہے، جو اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت تو صرف ایک مثال ہے۔ ذرا سوچیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم کتنی آسانی سے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول دیا، مذاق میں کسی پر طنز کر دیا، سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام لگا دیا، اپنی کسی بات سے کسی کا دل توڑ دیا، کسی کا راز دوسروں کو بتا دیا۔ یہ سب زبان ہی کے تو کام ہیں، جن کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھی پہلی چابی۔ اب چلتے ہیں دوسری کی طرف، یعنی پاکی دامنی۔ اور یہ صرف کسی بڑے گناہ سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے اس پورے راستے سے ہی بچنا جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اکثر ایک چھوٹے سے قدم سے۔ سب سے پہلے غلط جگہ پر نظر پڑتی ہے۔
इस एक नज़र से फिर दिल में गलत ख्वाहिश पैदा होती है, और अगर इस ख्वाहिश को वहीं ना रोका जाए तो फिर ये इंसान को असल गुनाह तक ले जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नज़र की हिफाजत ही दरअसल पहला और सबसे अहम कदम है। तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि पाकदामनी की हिफाजत का बेहतरीन तरीका ये है कि उन जगहों, उस माहौल और उस सोबत से ही बचा जाए जहां गुनाह की तरगीब मिलती हो। ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करने की बात नहीं है, बल्कि ये खुद को इस सूरत हाल में डालने से बचाने की बात है जहां गुनाह करना आसान लगने लगे। तो हमने दोनों चाबियों की बात कर ली, जुबान और पाकदामनी। लेकिन अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये सब एक बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होता है। और वो बड़ी तस्वीर ये है कि ये दुनिया, ये जिंदगी एक इम्तिहान है। और इस इम्तिहान की हिकमत बहुत ही खूबसूरत है। जिन चीज़ों से हमें इस थोड़े वक्त की दुनिया में रोका गया है, उन्हीं चीज़ों का बेहतरीन, पाकीज़ा और हमेशा रहने वाला इनाम जन्नत में तैयार है। दुनिया में नाजायज़ ताल्लुकात से बचने का इनाम जन्नत में पाकीज़ा साथी हैं। दुनिया की नशावर शराब को छोड़ने का बदला जन्नत की वो शराब है जिसमें कोई नशा नहीं। मर्दों के लिए सोना और रेशम से परहेज का बदला जन्नत में सोने के कंगन और रेशमी लिबास हैं। और हराम माल से बचने का इनाम जन्नत के वो खजाने हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुरान इस जिंदगी के मकसद को बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बताता है। इसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अमल में सबसे बेहतर है। मतलब ये कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और हमारा हर लफ्ज़, हर अमल, हर इंतखाब, सब कुछ लिखा जा रहा है। तो आखिर में ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है। हमारे आमाल नामे में क्या लिखा जा रहा है? क्या हमारी ज़बान और हमारी पाकदामनी जन्नत की उन दो चाबियों का काम कर रही हैं, या फिर वो हमारे ही खिलाफ गवाह बन रही हैं? इंतखाब हमारा है।